پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو اب شوگر کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ شوگر جو ہے نا بہت ہی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سر سے پاؤں تک متاثر کرتی ہے۔ انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ گلوکوز کو سیل تک پہنچائے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیا کرتی ہے کہ اس میں بچوں میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے۔ تو کیا صرف اسپیسیفکلی میٹھا کھانے سے ہی شوگر ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ بچوں کی ڈائبٹیز کا صرف ایک ہی سلوشن ہوتا ہے اسٹارٹ میں کہ انسولین دی جائے۔ کامن علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پیشنٹ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، یورین بار بار آتا ہے، رات کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے بار بار یورین کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھوک بھی زیادہ لگ سکتی ہے، آپ کے آرگنز ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں، کڈنیز، آنکھوں کی بیک سائڈ، ہارٹ ویک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کے پرابلمز آ جاتے ہیں، پٹھوں کے، جوڑوں کے، اور آپ کی نروز ویک ہو جاتی ہیں، پاؤں سوتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ سر ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کا سب سے پہلا سٹیپ ہی ڈائٹ ہے۔ مطلب انسولین بہت ہی اچھی اور سیف چیز ہے۔ ٹھیک ہے، انسولین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری باڈی خود بنا رہی ہے۔ سر حقیقت میں مکمل طور پہ کیور نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، شوگر کا ایلیمنٹ جس کو ایک دفعہ ہوگی وہ اس کو لائف ٹائم رہتی ہے۔ بہت زیادہ کیئر اور احتیاط کرنی چاہیے، اس کو فریکوینٹلی انسپیکٹ کرنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے شوگر کے پاؤں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر سپیکس پوڈ کاسٹ، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ جو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے جو کہ جسے ایک خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جب یہ آپ کو شروع ہوتی ہے تو اس میں شروع میں تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی خطرناک ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شوگر کی۔ ڈائبٹیز کے حوالے سے آج کی اس خصوصی نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ بیسیکلی شوگر ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، گھر میں اس کا کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور کیا احتیاطیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم بات اس حوالے سے جو میتھس ہیں، جو مس کنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کو لے کے آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عمران صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ شکریہ آپ کا۔ سر بنیادی سوال سے ہی شروع کرتے ہیں، اور یہ جو کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہمارا کانٹینٹ ہوگا ایک لے مین کے لیے ہو جو کہ اس خطرناک بیماری سے ابھی جو ہے وہ لڑے۔ شوگر بیسیکلی بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر بھائی، شوگر جو ہے نا ایک بہت ہی تیزی سے پھیلنے والا مسئلہ ہے، بہت ہی تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سر سے پاؤں تک متاثر کرتی ہے۔ اب شوگر کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے تھوڑا سا ہمیں نارمل باڈی سسٹم کو سمجھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹ، نشاستہ یا گلوکوز کی فارم میں، شوگر کی فارم میں جو بھی ہم کھاتے ہیں، وہ ہمارے جب جاتا ہے ڈائجسٹو سسٹم میں، نظام میں، وہاں پہ جا کے وہ گلوکوز بنتا ہے۔ اب گلوکوز ایسی چیز ہے کہ جو ہماری باڈی کے ہر سیل کی ضرورت ہے، اس نے انرجی حاصل کرنی ہے، اس نے کام کرنے کے لیے گلوکوز کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اب گلوکوز ہمارے بلڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب بلڈ سے سیل تک پہنچانے کے لیے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولین، جو ہمارا لبلبا بناتا ہے، پینکریاز بناتا ہے۔ انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ گلوکوز کو سیل تک پہنچائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسولین گلوکوز کو سیل تک پہنچا رہی ہے، سیل اپنا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے، تو جو ایکسٹرا گلوکوز بلڈ میں موجود ہوتی ہے، سیل کی ریکوائرمنٹ تو پوری ہو گئی۔ اب سیل سے باہر جتنی بھی بلڈ میں گلوکوز ہے وہ کیا کرے گی، وہ جا کے ہمارے لیور میں سٹور ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح سٹور ہوتی رہی تو پھر وہ فیٹ کی فارم میں آ جاتی ہے، چربی بن جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جگر پہ چربی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا لائف سٹائل کچھ ایسا ہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم ہے، سٹریسز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے جو فیٹی لیور ہو جاتا ہے
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ فیٹ باڈی میں باقی جگہوں پہ بھی آ جاتی ہے, سیلز پہ بھی آ جاتی ہے, اسکن کے نیچے بھی, ہر جگہ پہ فیٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ انسولین پھر صحیح طرح سے گلوکوز کو سیل تک نہیں پہنچا پاتی, اور وہ شوگر یا گلوکوز باڈی کے اندر رہتی ہے, خون کے اندر رہتی ہے, جس کو ہم بلڈ گلوکوز یا بلڈ شوگر لیول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے خاص طور پہ ہماری جو خون کی باریک نالیاں ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے. اور جب خون کی باریک نالیاں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے حصے باڈی کے جہاں پہ پراپر گلوکوز یا ڈائٹ پہنچنی ہوتی ہے وہاں نہیں پہنچ پاتی, تو وہ حصہ کمزور ہوتا رہتا ہے. اور ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ سارے حصے آہستہ آہستہ ویک ہوتے رہتے ہیں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے, اس کو پراپرلی مینج نہ کیا جائے تو. صحیح. یہ بیسیکلی جو شوگر ہے اس کا ایک چھوٹا سا میکانزم ہے کہ بلڈ میں موجود رہتی ہے, سیلز میں کم جاتی ہے یا نہیں جا پاتی, یا سیلز میں ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جس کو ہم انسولین ریزسٹنس بولتے ہیں کہ وہ سیل انسولین کو نہیں لے پاتے, تو وہ شوگر جب بلڈ میں زیادہ رہتی ہے تو پھر وہ ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے. اچھا سر, شوگر کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بیسیکلی اس کا کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ افیکٹ کرتی ہے. ایک اس میں چیز یہ بتائیے گا کہ اس میں ہر طرح کے مطلب کہ لوگ جو ہے وہ اس کو متاثر کرتے ہیں, جیسے کہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ صرف بڑوں کو ہی شوگر ہوتی ہے, تو کیا اس میں بچوں کو اگر کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں؟ جی بالکل, بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ڈائبٹیز بیسیکلی جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, شوگر یہ جو انسولین بلڈ میں لے کے جاتی ہے, بلڈ سے سیل میں لے کے جاتی ہے آپ کے گلوکوز کو, بچوں میں جو ہوتی ہے وہ اور قسم کی ہوتی ہے, اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز بولتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیا کرتی ہے کہ اس میں بچوں میں انسولین بننا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم فردر ایکسپلین کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں امیونٹی ہے, امیونٹی کی قوت مدافعت, ایک باڈی کی اپنی آرمی ہے, ایک فوج ہے. ٹھیک. اور اس فوج کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی باہر سے اگر کوئی چیز آتی ہے اس کے خلاف لڑے اور اس سے مطلب باڈی کو بچائے. ٹھیک ہے. اب کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فوج ہماری باڈی کے ہی کچھ حصوں کو دشمن سمجھ کے ان پہ اٹیک کر دیتی ہے. صحیح. اپنے فوجی مار دیتے ہیں, اپنے فوجی اپنے علاقے پہ اٹیک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر وہ اٹیک ہمارے لبلبے پہ ہو جائے یا بیٹا سیلز جو انسولین بناتے ہیں ان پہ ہو جائے اور ان کو ڈیمیج کر دے تو پھر انسولین بننا بند ہو جاتی ہے, اور وہ عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے. اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں انسولین باڈی پروڈیوس نہیں کر پاتی. یہ بچوں کی ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور اس میں سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی ڈائبٹیز کا صرف ایک ہی سلوشن ہوتا ہے اسٹارٹ میں کہ انسولین دی جائے. اچھا. اور اسی سے ہی یہ تو انتہائی ایک نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کے انسولین کے اوپر, تو آپ نے جب آپ کو بہت زیادہ یا ایک کہہ لیں کہ ایک متھ ہے یا اس میں کیا یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ انسولین کا کام یہ ہے کہ گلوکوز کو سیل کے اندر لے کے جانا. اب انسولین جب سیل کے اندر نہیں لے کے جا پائے گی گلوکوز کو تو بلڈ میں شوگر رہے گی. اب بڑوں میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کے اندر انسولین موجود ہوتی ہے لیکن وہ پراپر سیل کے اندر جا نہیں رہی, یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی. بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جس وجہ سے ڈائبٹیز ہو رہی ہے بڑوں کو. بچوں میں انسولین بن ہی نہیں رہی. صحیح. تو وہ اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے انسولین ہی دینی پڑے گی, اس کے لیے دوائیاں نہیں ہوتی. اچھا. اور وہ سب سے سیف اور اچھا طریقہ ہوتا ہے بچوں کی ڈائبٹیز. اگر یہ کہیں کہ جی اینڈ سٹیج پہ جا کے انسولین دینی ہے اور آخر میں یہ میں نے لکھا ہوا ہے مسکنسیپشنز کے اندر, ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ کی شوگر اینڈ دانے پہ پہنچ گئی ہے, آپ اباؤٹ ٹو ایکسپائر, تو آپ جو ہے وہ انسولین کے اوپر جاتے ہیں. اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. اچھا سر, اگر ہم صرف پاکستان کے بارے میں بات کریں تو پاکستان میں آپ نے بھی بہت سارے پیشنٹ کو کیا ہوگا چیک, تو پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شوگر کی جو اتنی زیادہ شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس کی بنیادی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے, کیا ہم ایکسرسائز سے دور ہو گئے ہیں, یا پھر ہماری ڈائٹ ایسی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شوگر کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں؟ سر جی شوگر کی بہت ساری وجوہات
وجوہات ہیں. شوگر کی وجوہات اگر آپ گننا شروع کریں تو تقریباً گھنٹہ پورا لگ جائے گا وجوہات بتاتے بتاتے. لیکن اگر آپ عام کامن سی وجوہات دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل, آپ کی ہم کہتے ہیں جینیٹک پریڈسپوزیشن, مطلب موروثی طور پہ اگر شوگر ہے تو اس کے ہونے کے چانسز ہیں. آپ کی ڈائٹ بھی تھوڑا بہت رول پلے کرتی ہے, ہیبٹس, اور اس کے علاوہ اگر بندے کو کوئی اسموکنگ یا ڈرنکنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے. پلس پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو اب شوگر کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. مطلب جو نئے کیس ڈسکور ہو رہے ہیں یا شوگر کے آ رہے ہیں, اور وہ اس میں پاکستان سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے اس وقت. اور میں خود اپنی پریکٹس میں, مطلب اگر آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ شوگر کے نئے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. صحیح. اور لوگ یوزلی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ جی ان کو شوگر ہے کہ نہیں ہے. وہ تو ایکسیڈنٹلی ہم لوگ اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہے. پاکستان اس وقت سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے اس میں ڈائبٹیز کے حوالے سے. پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ ہے. اور بہت ساری چیزیں, لائف سٹائل ہے, آپ کی ہیبٹس ہیں, آپ کی ڈائٹری انٹیک ہے, ہم نے کھانا ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرنی, گلوکوز انٹیک ایکسٹرا ہوتی ہے, وہ جا کے اسٹور ہوتی رہتی ہے. وزن کے حساب سے بھی پاکستانیوں کے اکثر مطلب وزن زیادہ ہوتے ہیں, پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں, فیٹس زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر وہ انسولین ریزسٹنس بھی ہو جاتی ہے اور شوگر بھی ہو جاتی ہے. اس طرح ہو جاتا ہے. اچھا سر, اگر ہم شوگر کی ابتدائی علامات کی بات کریں تو ایک نارمل شخص کے اندر اس کو, یا کوئی پیشنٹ ہے یا اس کی فیملی کو, کون سی ایسی علامات ظاہر ہوں ان کی باڈی کے اندر یا ان کی لائف سٹائل کے اندر, کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو فوری طور پہ نوٹ کرنا چاہیے؟ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہو سکتے ہیں. سر ڈائبٹیز کی علامات مختلف ہوتی ہیں اور رینج کرتی ہیں, ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر ایک میں. کامن علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو, پیشنٹ کو پیاس زیادہ لگتی ہے, یورین بار بار آتا ہے, رات کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے بار بار یورین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بھوک بھی زیادہ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جو ہوتا ہے, جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو 40 سال کے بعد ہوتی ہے, اس میں بندے کا وزن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہو سکتا. اچھا. اس میں صرف بندے کو یہ محسوس ہوگا پیشنٹ کو کہ اس کو تھکاوٹ رہتی ہے, جسمانی کمزوری رہتی ہے, ویک ہوتا جا رہا ہے. اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو ڈائبٹک نکل آتا ہے. اور کبھی کبھی تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ایکسیڈنٹلی طور پہ ہی ڈائبٹک یا پری ڈائبٹک پیشنٹ نکل آتا ہے. تو علامات کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن عام علامات میں یہی ہوتا ہے, پیشاب کا بار بار آنا, پیاس زیادہ لگنا, اور اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں. اس میں پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تقریباً ہر سال 2 سال بعد, اور اسپیشلی 40 سال سے اوپر ہو جائیں تو اپنی شوگر لیول چیک کرواتے رہنا چاہیے. بالکل, میرا بھی یہی ایک کویشچن بن رہا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک نارمل بندہ جو ہے اس کو کتنے عرصے کے بعد, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سال کے اندر اس کو ٹیسٹ کروانے چاہیے, تو ٹیسٹ کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کی سمٹمز آتی ہے تو اسے میرے خیال میں فوری طور پہ اگر وہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی نقصان کی طرف جائیں گے. جی بالکل. ایک پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا, وہ ڈائبیٹک ہے, اب وہ اس کو اگنور کر رہا ہے, اب اس سے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ سمٹمز آنا شروع ہو گئی ہیں, اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے, اس کو بار بار یورین آ رہا ہے, اس کو پیاس لگ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتا ہے. تو یہ جو ایک لاپرواہی ہوتی ہے, یہ کتنی کمپلیکیشنز کر سکتی ہیں آگے جا کے اس پیشنٹ کے لیے؟ سر لاپرواہی بہت زیادہ کمپلیکیشنز کر سکتی ہے اسپیشلی, اور اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے پیشنٹس جو شوگر کے لیے میڈیسن نہیں لیتے, یا پھر وہ کنونشنل ٹریٹمنٹس پہ چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے حکیم سے دوائی لی ہے, یا میں نے ہومیوپیتھک میڈیسنز لی ہیں, یا مجھے کسی نے یہ بتایا کہ یہ چیز استعمال کرو, یا مطلب دیسی طریقے جو بہت سارے ہوتے ہیں پاکستان میں رائج ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ پھر پرہیز بھی نہیں کرتے.
تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ شوگر بیسیکلی ہمارے سارے آرگنز میں جو بھی خون کی نالیاں جا رہی ہیں، جو باریک باریک خون کی نالیاں ہیں، باڈی کے اندر جو ہے وہ سارا ہر باڈی میں سرکولیشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو باریک نالیاں ہیں وہاں پہ خون پراپر نہیں پہنچتا، نالیوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اینڈ سٹیج پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آرگنز ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں، کڈنیز، آنکھوں کی بیک سائڈ، ہارٹ ویک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کے پرابلمز آ جاتے ہیں، پٹھوں کے، جوڑوں کے، اور آپ کی نروز ویک ہو جاتی ہیں، پاؤں سوتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، اس طرح کی پرابلمز ہوتی رہتی ہیں۔ تو شوگر کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے۔ صحیح، آپ نے پرہیز کی بات کی ہے اور علاج کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے جو خوراک ہے اس کو کون سی لینی چاہیے، اس کا ڈائٹ پلان کیا پراپر ہونا چاہیے، کہ لیکن کیا مطلب ایک چیز اس میں ایڈ یہ کی جا سکتی ہے، ایک نارمل بندے کی جو ڈائٹ ہے، ایک دن میں وہ روٹی کھا رہا ہے، شوگر کا انٹیک اس کا ایک نارمل ہے، تو ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے ڈائٹ پلان کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اگر اس کو کیا صرف پرہیز کرنے سے ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کی جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ سر، ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کا سب سے پہلا سٹیپ ہی ڈائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈائٹ میں سب سے پہلے آپ نے کاربوہائیڈریٹس یا ریفائنڈ شوگرز جو ہوتی ہیں ان کو کم کرنا ہے، اس میں چینی والی چیز کوئی نہیں کھانی، گڑ شکر والی کوئی چیز نہیں کھانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم گڑ کھا لیتے ہیں اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، ہم شکر استعمال کر لیتے ہیں اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز بھی اتنی ہی تقریباً ہارمفل ہے، کوئی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بھی اتنی ہی ہارمفل ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ڈائریکٹ شوگر استعمال کی گئی ہو وہ کم لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کاربوہائیڈریٹس جو نشاستہ ہوتا ہے ہمارا، اس کا انٹیک تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، بند تو نہیں کر سکتے بالکل ایک دم، لیکن کنٹرول انٹیک ہونا چاہیے، را شوگر نہیں لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد ڈائبٹک ڈائٹ میں یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں بے شک 4-5 دفعہ کھا لیں، لیکن اکٹھا نہ کھائیں، تاکہ آپ کے بلڈ شوگر میں ایک دم اچانک گلوکوز کا سرج نہ آئے، جس کو پھر ہماری باڈی کو پتہ نہ لگے کہ جی یہ ہم نے سیلز میں کہاں لے کے جانی ہے، یا کیسا جو بھی اندر کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں تاکہ ایک اسٹڈی ڈائٹ ملتی رہے، اسٹڈی گلوکوز کی اماؤنٹ ملتی رہے، اور وہ پھر کنٹرولڈ بھی رہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ڈائٹ ہی ہے، پلس ایکسرسائز ہے۔ اگر اس سے کسی شخص کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے میڈیسن کھانے کی۔ اگر اس سے نہیں کنٹرول کر پاتے تو پھر اگلا سٹیپ میڈیسنز کا آتا ہے۔ ایک اور سر بڑا اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا کویسچن ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ شوگر کی زیادتی کی، آلموسٹ بہت سارے لوگوں کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شوگر ان کی لو ہو جاتی ہے۔ اب ایک پیشنٹ کو یہ کیسے آئیڈیا ہوگا کہ اس کی شوگر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اسی دوران اگر کسی پیشنٹ کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو اس میں کیا علامات ہوتی ہیں، اور لو شوگر کا ہونا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ سر، شوگر کے مریض کی شوگر لو ہو سکتی ہے، نارمل ہیلدی بندے کی شوگر نہیں لو ہوتی جب تک کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہوتے ہیں کچھ کنڈیشنز، لیکن بہت ریئر ہوتی ہیں کہ جن میں بندے کی شوگر پرسسٹنٹلی لو رہتی ہے مسلسل طور پہ۔ لیکن شوگر کے مریض کی شوگر لو ہو سکتی ہے، اس نے ڈائٹ مس کر دی، اسکپ مس کر میڈیسن لے لی، کھانا مس کر دیا، یا کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو شوگر لیول بہت زیادہ ڈاؤن کر سکتی ہیں، اس میں پھر بندے کو نکاہت، سستی، نیند اور اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں۔ اس وقت فوری طور پہ اس کی شوگر لیول چیک کرنا چاہیے اور اس کو فوراً مینیج کرنا چاہیے۔ اگر شوگر لیول کم ہو گیا باڈی کا تو پھر بندہ مطلب کمپلیکیشنز میں بھی جا سکتا ہے، فوری طور پہ بے ہوشی وغیرہ اس طرح کی علامات آ سکتی ہیں۔ نارمل ہیلدی بندے کی شوگر لو نہیں ہوتی یوزلی، اگر وہ اس کا اندر کا سسٹم نارمل کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ایمرجنسی کے اندر اگر وہ گھر میں موجود ہے اور اس کی جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ ڈاؤن ہو گیا،
تو اس میں فوری طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اگر پرووائڈ کر دی جائے تو اس کو ذرا بیلنس کیا جا سکتا ہے گھر میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے اندر اگر ہم بات کریں؟ بالکل. اگر شوگر، جن لوگوں کی شوگر بہت پرانی ہو جاتی ہے اور میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں، جن کی کڈنیز پراپرلی میڈیسن ایکسکریٹ نہیں کر پاتی، ویک ہوتی ہیں، ان کو اکثر چانسز ہوتے ہیں کہ شوگر لو ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی شوگر لیول چیک کریں، چیک کر کے اگر شوگر لیول لو ہے تو پھر کوئی ہلکا پھلکا میٹھا، کوئی چینی، کوئی کینڈی، کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیں. اور نیکسٹ شوگر کی ڈوز اسکپ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. بالکل صحیح ہے. چلے ہم میڈیکیشن کے تک آ گئے ہیں. اس کے اوپر مارکیٹ کے اندر بہت ساری ادویات موجود ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کا ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے انسولین کے ساتھ، جو ہم نے تھوڑا سا پہلے ڈسکس کیا ہے اس کو. تو انسولین جو ہے وہ اس صحیح طریقہ علاج بیسیکلی کیا ہے؟ کیا ادویات سے آپ کو شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے یا پھر آپ کو فوری طور پہ انسولین کے اوپر چلے جانا چاہیے؟ سر وہی بات آ گئی نا، ڈائبٹیز ہے کون سی؟ اگر بچوں میں ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو ڈائریکٹ انسولین پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور اگر بڑوں میں ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ کامن ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے بڑی وبا ہے پاکستان میں بھی، 40 سال کے بعد یا اب تو بہت ارلی ایج میں بھی 30 کے بعد بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ ڈائبٹیز جو ہے ٹائپ 2، اس کے لیے سب سے پہلے ڈائٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ڈائٹ کے بعد اس کے بعد ایکسرسائز اس کو کہتے ہیں، ڈائٹ پلس ایکسرسائز، دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. بلڈ شوگر لیول یا ایک وہ HbA1c لیول ہوتا ہے جو 3 months کی شوگر لیول بتاتا ہے، وہ اگر کنٹرول رہتا ہے اس کا تو پھر اس کو اسی پہ ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی ڈائبٹیز کو آلموسٹ ریورس رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پھر اس سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا تو پھر میڈیسن سٹارٹ کی جاتی ہے، یوزلی ٹیبلٹ سٹارٹ کی جاتی ہیں. اور اگر ایک سے نہیں کنٹرول ہوتا تو اس کو کمبینیشن دیتے ہیں، 2-3 کے کمبینیشنز بھی آ جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو کہ کمبینیشن میڈیسنز کام نہ کر رہی ہوں، پھر انسولین سٹارٹ کی جاتی ہے. انسولین بھی آپ اکیلے لگائی جا سکتی ہے یا پھر اس کے ساتھ ملا کے میڈیسنز کے ساتھ ملا کے لگائی جاتی ہے، یا پھر اگر پیشنٹ کسی اور وجہ سے زیادہ بیمار ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے یا اس کی سرجری ہونی ہے، تو پھر اس کو انسولین پہ شفٹ کیا جاتا ہے. اس کا شوگر لیول چیک کر کے اس کے اکارڈنگلی اس کو انسولین دی جاتی ہے وقفے سے. تو کوئی فکس رول نہیں ہے کہ اس ایج میں آپ نے انسولین دینی ہے، اس لیول پہ آپ نے وہ دینی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو بزرگوں کی یا بڑوں کی ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں. اچھا سر، ایک تو یہ چیز تھوڑی سی کنفرم کر دیں کہ انسولین کا اتنا ڈر کیوں ہے سوسائٹی کے اندر؟ پیشنٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انسولین لگوانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. کیا یہ تکلیف دہ ایک پروسیس ہے یا پھر یہ ایک غلط فہمی ہے یا پھر مشکل ہے ایک ٹریٹمنٹ جس کو لینے سے وہ ڈرتے ہیں؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ چیز جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے کہ جی انسولین کے اوپر جو ہے اس کو سنتے ہی وہ ایک ڈر کی کیفیت دماغ کے اندر آ جاتی ہے کہ بس اب چیزیں جو ہے وہ خراب ہونے والی. اکثر مریض آتے ہیں، اکثر پیشنٹس اس طرح کہتے ہیں کہ جی انسولین لگ گئی تو بس سمجھو کام ختم، بندہ ختم. ٹھیک ہے. اور وہ عام طور پہ اینڈ سٹیج میں لگائی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ آپ اتفاق سمجھ لیں یا کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ یوزلی جب پیشنٹ ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے کہ انسولین سے ہی کنٹرول کر لیا جائے. اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کمبینیشن میڈیسنز کام نہیں کر رہی ہوتی اور بندہ اب بہت ہی سیویئر ان کنٹرول ڈائبٹیز میں ہوتا ہے تو پھر انسولین ساتھ سٹارٹ کر دی جاتی ہے. یا پھر پیشنٹ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی کڈنی فیلئر ہو گیا یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے جس میں میڈیسنز کا اتنا اچھا رول نہیں ہے تو پھر اس کو انسولین پہ شفٹ کا مشورہ دے دیا جاتا ہے. کاؤنسلنگ کرنی چاہیے پیشنٹس کے اندر، پیشنٹ کو سمجھانا چاہیے انسولین ایسی چیز نہیں ہے. ویسے انسولین لگانا ہے ایک تھوڑا سا مطلب تکلیف دہ عمل سمجھ لیں آپ، لیکن اب تو آج کل ایسے انسولین پمپس اور انسولین کے انجیکشنز آ گئے ہیں کہ آپ کو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. پلس اس کو ریگولرلی لگانا وہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اس وجہ سے اور پاکستانی عوام کے ذہن میں بہت سارے ڈر خوف بیٹھے ہوئے ہیں انسولین کے حوالے سے، تو وہ پھر تھوڑا سا ڈرتے ہیں. اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کر ہی لیتے ہیں کہ انسولین کے جو آپ نے اپنی پریکٹس کے اندر یا میڈیکل کی آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، اس دوران
آپ نے کوئی ایسا پیشنٹ دیکھا ہے جس میں آپ کو لگے کہ یہ انسولین کی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہوئی ہو یا اس کو کسی اور طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا ہو؟ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے انسولین کے اوپر کوئی منفی اثرات ہوتے ہیں؟ نہیں، عام طور پہ نہیں ہوتے. مطلب انسولین بہت ہی اچھی اور سیف چیز ہے. ٹھیک ہے. انسولین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری باڈی خود بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس یا جو فارما کمپنیز ہیں وہ انسولین سیم تقریباً ویسی ہی بناتی ہیں جو ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسولین لگانے سے بندے کو کوئی نقصان ہو، اور اگر اس کو کیلکولیٹڈ ڈوز میں یا ڈاکٹر کی بتائی ہوئی مقدار میں لگایا جائے تو انسولین کا نقصان نہیں ہے. صحیح. انسولین بہت اچھی اور فائدہ مند چیز ہوتی ہے. تو بہت سارے پیشنٹ جو کہ انسولین لگوانے سے ڈرتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یہ جو انسولین ہے یہ باقاعدہ طور پہ ویریفائڈ جو ہے جو ادارے ہوتے ہیں، صحت کے ادارے ہوتے ہیں، عالمی ادارہ صحت سے اس کے ویریفیکیشن کے بعد ہی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے. ایک انتہائی اہم سوال، شوگر کے مریضوں کو یہ سوال جو ہے وہ اس لیے پسند آئے گا اگر آپ اس کا جواب اس طریقے سے ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا. شوگر جو ہے کیا وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پھر پوری زندگی ایک پیشنٹ کو اس کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی؟ سر حقیقت میں مکمل طور پہ کیور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. شوگر کا ایلیمنٹ جس کو ایک دفعہ ہوگی وہ اس کو لائف ٹائم رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کیا ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. کیور نہیں کر سکتے. ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ڈائٹ چینج کریں، آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں، آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، آپ اپنی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز لیں. آپ کی جو بھی باڈی میں شوگر جا رہی ہے وہ کنزیوم ہوتی رہے اور انٹیک کم ہو، اور اس کو جتنی بھی شوگر آپ کی باڈی میں جا رہی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں تو آپ کا شوگر لیول نارمل رہے گا. ٹھیک ہے. اور لیکن اس پریکٹس کو پھر کنٹینیو کرنا ہے. جہاں پہ آپ نے تھوڑی سی سختی برتی یا ہلکی پھلکی ڈنڈی ماری تو پھر وہ لیول بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اگلی دفعہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے پھر میڈیسنس بھی اسٹارٹ کرنی پڑ جائیں. تو شوگر کا 100% کیور نہیں ہے. اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں نے بھی اپنی کوئی 20-25 سال کی پریکٹس میں نہیں دیکھا کہ کوئی شوگر کا مریض مکمل طور پہ شوگر فری ہو گیا ہو. نہیں ہوتے. اور اس چیز کا مطلب مریض کو لالچ دے کے یا مریض کو کسی طریقے سے دعویٰ کر کے گارنٹی دے کے کہ جی میرے علاج سے ٹھیک ہو جائے گی، میں ٹھیک کر دوں گا، وہ میرے خیال میں چیٹنگ ہے، ناانصافی، زیادتی کر رہے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. ایک اسی طریقے سے ہی پھر وہی ایک ریفرنس دینا پڑے گا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا بخار کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی میری وال کے اوپر نا میں تھوڑا سا سرچ کر رہا تھا اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو پلان کیا ہوا تھا، تو میرے پاس جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا وہ ویڈیو آنا سٹارٹ ہوگی. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے، وہ میڈیسن بھی نہیں دیتے، وہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرتے جو کہ میڈیکلی جو ہے وہ کیا جاتا. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بیسیکلی جو شوگر ہے وہ صرف اور صرف آپ کا جو ایک غذائی ایک معاملہ ہے، اس کی جب آپ ہیرا پھیری اس کے اندر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور اگر اسی طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کر لیں، یعنی کہ اگر آپ کو ایک پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹ ہو گیا ہے تو ان کا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ کہ اب آپ نے کوئی میڈیسن نہیں کھانی، آپ نے صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. جو میں آپ کو نسخہ ایک بتاؤں گا آپ نے اس کے اکارڈنگلی اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کو شوگر نہیں ہوگی. ہزاروں کے اندر کامنٹس جو ہیں ان کی پوسٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کے اندر ویوز ان کے ان ویڈیوز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کس طریقے سے پھر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. نہیں سر، مس گائیڈ تو نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سب سے پہلا سٹیپ شوگر کی مینجمنٹ کا ڈائٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک یہ بھی تو رکھا نا کہ میڈیکیشن بھی کرنی ہے، انسولین بھی لینی ہے. دیکھیں ڈائٹ سے اگر کنٹرول ہو رہی ہے تو پھر میڈیسن انسولین کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ ایکسرسائز کریں، ڈائٹ کریں. ایک شخص کو 40 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی ہے یا 45 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ڈائٹ پلان اس کو دے دیا گیا ہے. اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس ڈائٹ پلان کو 100% فالو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے.
کبھی اس نے ڈائٹ پلان سے ہٹنا بھی ہے, کبھی اس نے کچھ اور بھی کھانا ہے, کبھی اس کا میٹھا کھانے کو بھی دل کرے گا. تو ایسی چیزوں کو جب آپ وقتاً فوقتاً کرتے جائیں گے, اسٹرکٹلی ڈائٹ پلان فالو نہیں کرتے یا ڈائٹ اور ایکسرسائز کو فالو نہیں کرتے جس سے بندے کی شوگر بالکل کنٹرولڈ ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. اور شوگر ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ کو دنوں میں نہیں کرتی کچھ بھی نقصان, وہ سالوں سال لگاتی ہے آپ کی چیزوں کو, آپ کے اندر کی باڈی کو ڈیمیج کرنے میں عام طور پہ. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرح حالات آتے جائیں گے کہ بندہ ویک سے ویک ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو کسی پوائنٹ پہ میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے گی. ٹھیک, اب جو بھی ڈاکٹر صاحب ہیں, اب میں نہیں جانتا, لیکن اگر وہ ڈائٹ پہ کروا رہے ہیں فالو تو, اور پیشنٹ اگر ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں نا اس کا 3 یا 4 یا 5 سال بعد کیا اس کا فالو اپ کرتے, کتنا وہ زیادہ سویر ہو سکتی ہے, کتنے عرصے تک وہ ڈائٹ سے کنٹرول رہ سکتا ہے. وہ پھر ایک نارمل انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر کسی نہ کسی سٹیپ پہ اس کا لیول بڑھے گا, ایک دفعہ بڑھے گا, مہینے بعد پھر بڑھے گا, پھر بڑھے گا. تو انٹرنلی اگر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا تو پھر اس کی باڈی ویک ہوگی. اس کا یہ ریگولر فالو اپ ضروری ہوتا ہے, لازمی. ایک سر آپ نے یہ بھی پریکٹس دیکھی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جو شوگر کا مریض ہوگا اسے جو ہے وہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ سونے سے زیادہ قیمتی ان کو تصور کرنا چاہیے. ان کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی پہ کوئی زخم آ جاتا ہے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ تھوڑا سا چیز کنفرم کیجیے گا کہ کیوں اتنا, اگر کسی کو زخم ہو جاتا ہے اور اس کو وہ خراب کرنا شروع کرتا ہے, تو بیسیکلی اس کے پیچھے کیا میڈیکل کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنا اچھے طریقے سے اس کو کیور نہیں کر پاتا, اس کا زخم جلدی ٹھیک کیوں نہیں ہوتا ایک ڈائبیٹک پیشنٹ؟ سر شوگر کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ شوگر ہماری خون کی باریک باریک نالیوں کو تنگ کرتی ہے, ڈیمیج کرتی ہے, بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاؤں کی اینڈ کی نالیاں جو ہیں وہ باریک ہیں, وہاں پہ پراپر بلڈ نہیں پہنچ پاتا. اب جب بلڈ نہیں پہنچ پائے گا تو ہمارے جو وہ سیلز جو اس زخم کے خلاف لڑیں گے یا اس کو ریپیئر کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے, وہ سیلز بھی پراپرلی صحیح طرح وہاں نہیں پہنچ پائیں گے. تو شوگر کا زخم پھر بڑھتا جاتا ہے, اور اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو پھر زیادہ بڑھتا جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ شوگر میں پھر نروز بھی ویک ہوتی ہیں. جو نروز یا نسیں جو ہمارے فیلنگ کرنے کی صلاحیت پاؤں سے لے کے آتی ہیں, وہ عام طور پہ پاؤں میں ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں پرانی شوگر ہو جائے تو. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں کچھ محسوس نہیں ہوتا. ایک بندے کو پاؤں میں اگر کوئی چیز لگ بھی گئی ہے, اس کے پاؤں سن رہتے ہیں شوگر کے مریض کے, تو اس کو فیل نہیں ہوگا. اس کو کبھی کبھار تو ہم نے دیکھا ہے کہ 10-15 دن بعد جا کے جب بہت بڑا زخم ہوا اور کسی گھر والے نے دیکھا کہ یہ زخم ہے اور آپ اس کو دکھائیں, تو تب وہ شوگر کے مریض کو ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ جی واقعی مجھے پاؤں پہ زخم ہو گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کیئر اور احتیاط کرنی چاہیے, اس کو فریکوینٹلی انسپیکٹ کرنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے شوگر کے پاؤں کو, تاکہ بندے کو اندازہ ہو. کیونکہ بندے کو اندازہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی نسیں سن ہوئی بھی ہوتی ہیں, ویک ہوئی بھی ہوتی ہیں, تو وہ سینسز فیل نہیں ہو رہی ہوتی کبھی کبھار. اس لیے بات میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے, بلکہ ہماری فیملی کے اندر ایک ایسے پیشنٹ تھے جن کے پہلے انہوں نے جب ان کو شوگر ہوئی تو ان کے پاؤں کو کاٹا گیا, مطلب کہ اس طریقے سے جب وہ کنٹرول نہیں ہوئی تو ان کی ایک پوری ٹانگ جو ہے وہ مطلب کہ اتار دی گئی, اور اس کے بعد خیر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن یہ بڑی اذیت اور بڑی تکلیف دہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو یہ آپ کو انتہائی آپ کہہ لیں کہ تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تھوڑی سی اگر ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے متس کی بات کریں, مسکنسیپشن, بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. آپ نے ابھی 1 منٹ پہلے یہ بات کی کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے, اور میٹھا, تو کیا صرف اسپیسیفکلی میٹھا کھانے سے ہی شوگر ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شوگر کی وجہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ہیں, بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, جینیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ کے ڈائٹ سے بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے میٹھا کھانے سے ہو جائے. کئی شوگر کے مریض ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو میٹھا کھاتے ہی نہیں ہیں,
اور میں نے خود ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں یا اپنے فیملی کے یا ارد گرد کے لوگ دیکھے ہیں جن کو میٹھا بہت زیادہ پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈائبٹک ہو گئے. تو زیادہ میٹھا کھانا اور شوگر کا ہونا یہ لازم و ملزوم نہیں ہے. اور فاسٹ فوڈ کو اگر ہم تھوڑا سا ایڈ کر لیں اس کے اندر, تو بہت کامن ہے ہمارے آج کل. فاسٹ فوڈ کے بغیر تو میرے خیال میں شام میں کسی کا کوئی کھانا ہوتا ہی نہیں ہوگا جس میں کوئی فاسٹ فوڈ نہ ہو. بالکل, فاسٹ فوڈ بھی بیسیکلی ایک ریفائنڈ ڈائٹ ہے اور جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو اس میں بریڈ یوز ہوتا ہے وہ فل آف کاربوہائیڈریٹس ہے, پلس اس میں جو ساسز اور کیچپس اور اس طرح کی چیزیں آئلز ڈالتے ہیں وہ ایونچولی جا کے باڈی کا بلڈ شوگر لیول بڑھائیں گی. تو یوزلی ان کو بھی کم سے کم کھانا چاہیے. ایک اور اس میں اس حوالے سے ایک چیز جڑی ہوئی بڑی کامن ہے, ڈسکشن عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ موٹے ہوں گے, جو موٹاپے کا شکار لوگ ہیں, ان کو شوگر ہوتی ہی ہوتی ہے, یا ایسے بات کر لیں کہ ان میں زیادہ ریشو ہوتی ہے کہ موٹے افراد کے اندر شوگر کی. تو اس میں ہے کچھ ریالٹی؟ ہوتی ہے تو کنفرم نہیں کہہ سکتے ہم, لیکن چانسز زیادہ ہیں. ہاں یہ فیکٹ ہے. جن کا وزن زیادہ ہوگا, جن کی باڈی فیٹ زیادہ ہوگی, جن کے لیور پہ فیٹ آئے گی, ان کو شوگر کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو مطلب ایک بڑا کامن سا کہا یہ جاتا ہے کہ جن کو فیٹی لیور ہو گیا ہے, جن کے جگر پہ چربی آ گئی ہے, ان کو ایونچولی کبھی نہ کبھی ڈائبٹیز ہونے کا رسک ہو جاتا ہے, ہو سکتی ہے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے اس میں ہم نے ڈائٹ کو ڈسکس کیا ہے, جو اگنور کرتے ہیں اس کو, مطلب کہ شوگر وغیرہ. اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں, ذہنی جو تناؤ ہے اس سے بھی شوگر زیادہ ہوتی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ شوگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ مینٹلی اسٹریسڈ ہیں؟ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ذہنی تناؤ, مینٹل ڈپریشن بیسیکلی ہماری باڈی کے کچھ ایسے کیمیکل سسٹم کو یا ہارمونز کو ڈسٹرب کرتا ہے جو ایونچولی جا کے بلڈ شوگر بڑھا سکتے ہیں. تو اس سے ریلیشن ہے ڈائبٹیز کا. ٹھیک ہے. اینڈ میں سر کوئی ایک میسج ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے خصوصی طور پہ کہ وہ کون سی اپنی ہیبٹس کو اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے چھٹکارا پانا جو ہے وہ اس طریقے سے 100% کنفرم نہیں ہے. تو کون سی ایسی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں تو وہ اس بیماری سے جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ بہتر رہ سکتے ہیں؟ سر ڈائبٹیز ایک بیماری نہیں, اس کو ایک لائف سٹائل سمجھا جائے. یہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے کہ جس کو آپ نے اپنی اگر کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو رہی ہے, کنفرم ہو گئی ہے, تو جسٹ لائف سٹائل چینج کر لیں, تھوڑا سا اپنا ڈائٹ کو ماڈیفائی کر لیں. ڈاکٹرز نہیں منع کرتے کہ جی شوگر ہے تو آپ کھانا پینا بالکل بند کر دیں یا کم کر دیں. آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں, بس ذرا کاربوہائیڈریٹس کو کم کرنا ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی چاول نہیں کھانے, وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں. روٹی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے روٹی, ہاں روٹی کہتے ہیں کہ جی نہیں کھانی چاہیے. تو وہ اس میں یوزلی لوگ وہ مکس کر لیتے ہیں جو لو کاربس ہوتے ہیں, جس طرح وہ چوکر, جو اور باجرا اور اس طرح کی چیزیں مکس کر کے روٹی بنا لیتے ہیں. لیکن نارمل روٹی کھانے سے بھی منع نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان لوگ اتنے زیادہ اس کو فالو کر سکتے ہیں. نہیں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سر, اس طرح فالو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں, ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں, ریگولر ایکسرسائز کریں تاکہ ایکسٹرا جو بھی آپ کے باڈی میں گلوکوز ہے وہ کنزیوم ہو جائے, اور نارمل ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں. اور اگر اس اسٹیپ سے نہیں ہوتا تو کوئی ایک آدھی میڈیسنز آج کل تو بڑی افیکٹو آ گئی ہیں, بلکہ اب تو ایسی بھی آ گئی ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو وہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور بس اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں. باقی شوگر کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اگر اس کو کنٹرول میں رکھا جائے تو.
صحیح. تو ناظرین آپ نے دیکھی آج کی یہ پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے کلیئر ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی ایسے کویشچن ہیں یا آپ خود ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اور آپ کسی بھی سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں, اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے یا کوئی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی سر. تھینک یو. تھینک یو.